بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی کو ان 7 جگہ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ ان 7 جگہ آیت الکرسی کو پڑھیں گے تو آپ کو رات کے وقت اچھے خواب آئیں گے، برے حادثے سے بچ جاتے ہیں، آپ کا گھر شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالی آپ کی خود حفاظت فرمائے گا۔ وہ 7 جگہ یہ ہیں۔ نمبر 1، فرض نماز کے بعد۔ اگر آپ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھیں گے تو اللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گا، قبر کی منزل، آخرت کی منزل بہت ہی آسان ہوگی۔ نمبر 2، جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آیت الکرسی کو پڑھ لیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ برے حادثے سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 3، جب گھر واپس آئیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو برے خواب نہیں آتے، آپ کی جان و مال کی اللہ تعالی خود حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 5، اگر اولاد کی سلامتی چاہتے ہو تو صبح آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونک دیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد سلامت رہے گی اور روزی میں برکت ہوگی۔ نمبر 6، اگر آپ رات کو ڈرتے ہیں تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ اللہ تعالی کے حکم سے آپ نہیں ڈریں گے، آپ کو اچھے خواب آئیں گے۔ نمبر 7، جس بندے کا حافظہ کم ہو تو اس کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، انشاءاللہ آپ کے حافظے میں اضافہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن مسلمان ہر فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ اور آیت الکرسی پڑھے گا، پھر سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس ایک بار پڑھے اور 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک بار پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جب آپ ذکر کریں گے تو ایک لفظ صحیح طریقے سے ادا کریں۔ بہت سارے لوگ بہت جلدی تسبیح کرتے ہیں کہ آدھا لفظ کھا جاتے ہیں، اس طرح ذکر کرنا گناہ ہے۔ جو تسبیح اوپر لکھی ہے یا اور بھی کوئی ذکر کریں تو انگلیوں پر گنتی کیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور انہیں گفتگو کی طاقت دے کر بولنے والی بنا دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کرتے دیکھا ہے۔ کون سے وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ 3 وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا وقت نصف نہار سے مراد نصف نہار شرعی سے نصف نہار حقیقی یعنی سورج ڈھلنے تک ہے، جس کو ظہر کبریٰ کہتے ہیں، یعنی طلوع فجر سے غروب سورج تک آج جو وقت ہے اس کے برابر 2 حصے کریں۔ پہلے حصے کے ختم پر ابتدائے نصف نہار شرعی، اس وقت سے سورج ڈھلنے تک وقت استوا و ممانت ہر نماز ہے، یعنی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تیسرا وقت جب سورج غروب ہونے میں 20 منٹ رہتے ہوں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو سورج غروب بھی ہو رہا ہو عصر کی نماز پڑھ لے، مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے۔ حدیث میں اس کو منافق کی نماز فرمایا۔ ان 3 وقتوں میں سجدہ تلاوت، سجدہ سہو بھی ناجائز ہے۔ کیا مکروہ وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مکروہ وقت میں قضا نماز پڑھنی ناجائز ہے، اور اگر قضا نماز پڑھنی شروع کر دی تو واجب ہے کہ نماز توڑ دے اور وقت غیر مکروہ میں پڑھے، اور اگر نماز نہیں توڑی، نماز پڑھ لی تو فرض ساقط ہو جائے گا، گناہگار ہوگا۔ مکروہ وقت میں اگر کسی نے نفل نماز پڑھنی شروع کر دی تو واجب ہے کہ توڑ دے، اور جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تو اس نفل نماز قضا پڑھنا واجب ہے۔ یاد رہے کوئی بھی نفل نماز پڑھنی شروع کی تو کسی وجہ سے نماز توڑ دی تو پھر اس نفل نماز کی قضا پڑھنا واجب ہے۔ جنازہ اگر مکروہ وقت میں جناز گاہ میں لایا جائے اسی وقت نماز جنازہ پڑھ لینا چاہیے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا
عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، کمنٹ باکس میں اللہ اور محمد کا نام ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔